اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، گزشتہ دروس میں ہم نے نجاست اور طہارت کے چیپٹر کے اوپر، موضوع کے اوپر گفتگو کی. آج جو ہے وہ نمازی کے احکام کے حوالے سے اور نماز کے ریلیٹڈ جو احکام ہیں ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات کہ نمازی کا لباس اور بدن پاک ہونا چاہیے. دیکھیں، لباس کے پاک کرنے کا طریقہ اور بدن کے پاک کرنے کا طریقہ ہم آلریڈی پہلے بیان کر چکے ہیں. تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نمازی کا لباس اور بدن پاک ہو. دیکھیں، میں یہاں پر فقہ کا ایک مور امپارٹنٹ مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ضرور جو ہے وہ غور فرمائیے گا. دیکھیں، اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اس کا بدن اور لباس پاک ہے، نجس نہیں ہے، اسی بلیو اور یقین کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے معلوم ہو کہ اس کا بدن اور یا لباس نجس تھا، تو اس کی نماز صحیح ہے. کیونکہ جب وہ نماز پڑھنے لگا تو اس کو یقین تھا کہ میرا لباس اور بدن پاک ہے. جب نماز سے فارغ ہوا اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کا بدن اور لباس نجس ہے، تو جو نماز وہ پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے اور آئندہ نمازوں کے لیے اسے لباس اور بدن پاک کرنا پڑے گا. اس کو ہم فقہ میں طہارہ من الخبث کہا جاتا ہے، اور اس کو فقہ کی اصطلاح میں شرط احرازی کہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر نمازی کو یقین ہو کہ میرا وضو اور غسل، چاہے غسل جنابت ہے چاہے غسل حیض ہے، میرا وضو اور غسل صحیح ہے، اور اسی اعتقاد کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتا رہے، بعد میں معلوم ہو کہ وضو صحیح نہیں تھا، وضو باطل تھا، یا غسل صحیح نہیں تھا، غسل باطل تھا، سمجھنے میں غلطی ہوئی، پڑھنے میں غلطی ہوئی، تو جتنی بھی نمازیں اس نے پڑھی ہیں ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. چاہے وہ 40 سال کی نمازیں ہوں، چاہے 50 سال کی نمازیں ہوں. اس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں الطہارہ من الحدث کہتے ہیں، اور یہ شرط واقعی ہے. شرط واقعی سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک انسان کا وضو یا غسل صحیح نہیں تھا اور وہ اسی وضو اور غسل کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا، بے شک 40 سال پڑھتا رہا، 50 سال پڑھتا رہا، اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو وضو کا طریقہ صحیح نہیں ہے، یا یہ تو غسل کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تو اسے ساری کی ساری نمازیں دوبارہ پڑھنا پڑیں گی. تو انشاءاللہ یہ تھوڑا فقہی ذوق چاہیے، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا. دوسری جو شرط ہے کہ نمازی کا لباس غصبی نہ ہو. اگر نمازی کا لباس غصبی ہوا تو احتیاط واجب کی بنا پہ نماز باطل ہے. دیکھیں، نمازی کا جو لباس ہے
وہ غصبی کیسے ہوگا؟ یا تو چوری شدہ ہے، اس نے غصب کیا ہے کسی سے، تو اس صورت میں اگر اسی غصبی لباس کو زیب تن کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پہ باطل ہے۔ یا اس لباس کے پر خمس واجب ہے۔ دیکھیں اس چیز کو، اس مسئلے کو میں مثال کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ کسی نے آپ کو ایک سوٹ گفٹ کیا، وہ سوٹ آپ کے پاس پڑا رہا اور اس پر خمس کا سال گزر گیا، تو کیا خمس کا بھی سال ہوتا ہے؟ جیسے انکم ٹیکس میں اوپننگ اور کلوزنگ ہوتی ہے، جی خمس میں کا بھی سال ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم خمس کے چیپٹر میں بیان کریں گے۔ تو کسی نے آپ کو سوٹ گفٹ کیا اور اس کے اوپر خمس کا سال گزر گیا، تو اس لباس کے اوپر خمس واجب ہے، اور جس لباس کے اوپر خمس واجب ہو اس میں بھی اگر نماز پڑھی جائے اور خمس ادا نہ کیا جائے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پہ نماز باطل ہوتی ہے۔ دیکھیں اس مسئلے کو مزید ڈیپ کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے۔ کسی چیز پر خمس واجب ہونے کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ یعنی اس لباس کے اوپر خمس واجب ہے، اس کپڑے کے اوپر خمس واجب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر خمس واجب ہے، یعنی اس کپڑے کے اوپر خمس واجب ہے، یعنی امام اور سادات پانچویں حصے میں شریک ہیں اور شرکت حقیقی ہے۔ گویا کہ یہ کپڑا مالک اور امام اور سادات کے درمیان ملکیت مشترکہ ہے، فقط عام مالک نہیں ہیں، امام اور سادات فقراء بھی اس میں شریک ہیں۔ تو شریک کی اجازت کے بغیر، پارٹنر کی اجازت کے بغیر اگر آپ اسے یوز کریں گے، تصرف کریں گے، تو تصرف فی ملک الغیر ہوگا، جو جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور نماز باطل ہوگی۔ اور میں آپ کی توجہ مبذول کرواتا جاؤں، فقط نماز باطل نہیں ہوگی، نماز تو احتیاط واجب کی بنا پہ باطل ہوگی۔ جو شخص حج کے اوپر گیا ہوا ہے، عمرہ کے اوپر گیا ہوا ہے، اگر اس نے جو احرام باندھا ہے اس کا خمس ادا نہیں کیا تو طواف بھی باطل ہے اور نماز طواف بھی باطل ہے احتیاط واجب کی بنا پہ۔ تو خمس کا مسئلہ مور امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھیں یہاں تک ہم نے بیان کیا، سب سے پہلی چیز کہ نمازی کا بدن اور لباس پاک ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نمازی کا جو لباس ہے وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر خمس بھی کپڑے کے ریلیٹڈ ہوا تو تب بھی غصبی شمار ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نمازی کی جگہ، کہ جس سپیس کے اوپر، جس جگہ کے اوپر نمازی نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس نے اس جگہ کو غصب کیا ہے، قبضہ گروپ ہے، لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، قبضہ مافیا ہے، مالک اصلی کوئی اور ہے، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اگر ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں گے جو کسی اور کی ملکیت ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے،
اور احتیاط واجب کی بنا پہ نماز باطل بھی ہے۔ دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک مرتبہ جگہ غصبی ہے، لیکن جس چٹائی یا قلین کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا جائے نماز جو ہے وہ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، تو کیا تب بھی نماز باطل ہے؟ جی ہاں، تب بھی نماز باطل ہے۔ اور اسی طرح اگر زمین آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے لیکن جس قلین، کارپیٹ یا جائے نماز کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ غصبی ہے، تو تب بھی نماز باطل ہے۔ اچھا، تو آپ کہیں گے کہ آغا صاحب آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا۔ بعض سوسائٹیاں ایسی بنائی جاتی ہیں کہ جو قبضہ مافیا ہوتا ہے اور ہمیں بعد میں علم ہوتا ہے کہ مالک اصلی تو کوئی اور تھا، یہ سوسائٹی والے تو قبضہ مافیا تھے، ہم اس سوسائٹی کے اندر ہم نے گھر بنایا، کافی سال ہم رہائش پذیر رہے، تو ہماری نمازوں کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نمازی ایک ایسی جگہ پہ نماز پڑھے کہ جس کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ غصبی ہے یا جاہل تھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو غصبی ہے اور اس کا مالک اصلی کوئی اور ہے، تو جو نمازیں وہ پڑھ چکے ہیں وہ نمازیں صحیح ہیں۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ رہے کہ علم نہیں تھا کہ اس کا مالک اصلی کوئی اور ہے اور وہ راضی نہیں ہے، بعد میں علم ہوا تو پھر نمازیں صحیح ہے۔ اگر شروع سے علم تھا کہ یہ سوسائٹی اور یہ لوگ قبضہ مافیا ہیں اور مالک اصلی کوئی اور تھا اور آپ نے وہاں سے پلاٹ خرید لیا اور نماز پڑھتے رہے، احتیاط واجب کی بنا پہ نماز باطل ہوگی۔ یا خود ہی غاصب تھے، غصب ہی خود کیا ہے، بعد میں بھول گئے۔ زیادہ تر یہ جو چور لوگ ہوتے ہیں اور غاصب لوگ ہوتے ہیں، پلاٹوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ نہیں میں تو مالک ہوں۔ تو بے شک بعد میں بھول بھی جائیں کہ میں تو مالک نہیں ہوں، اگر خود غصب کیا ہے تو نماز باطل ہے احتیاط واجب کی بنا پہ۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ دیکھیں کسی کے اموال میں بھی تصرف کرنا، کسی غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا، اس کے اوپر اسلام نے بہت زور دیا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کسی کی اجازت کے بغیر غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لا يحل مال امرئ الا ان طیب نفسہ، کہ کسی کی ملکیت، کسی غیر کی ملکیت میں آپ تصرف نہیں کر سکتے اس کی پرمیشن، اس کی اجازت کے بغیر۔ دیکھیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ مالک راضی ہے؟ تو اس صورت میں 3 طریقے فقہا نے بیان کیے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ مالک اصلی راضی ہے تصرف کرنے میں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مالک خود بول کر کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ اس جگہ پہ نماز پڑھ لیں، صراحتاً کہے کہ آپ نماز پڑھ لیں تو آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز ہوگی۔ یا مالک کے کسی فعل سے ظاہر ہو کہ وہ راضی ہے یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، جیسے وہ خود جائے نماز قبلہ رخ بچھا کر دے اور کہے کہ بسم اللہ، تو اس صورت میں وہاں پہ نماز پڑھنا صحیح ہوگی۔ یا کچھ قرائن سے پتہ چلے
کچھ قرائن اور اشاروں سے پتہ چلے کہ مالک راضی ہے، جیسے اپنے مہمان خانے کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دینا، جیسے عراق کے مومنین 40 واق کے اوپر، 40 کی زیارت کے اوپر، 40 کی مناسبت کے اوپر اپنے گھروں کے دروازے زواروں کے لیے کھول دیتے ہیں، تو یہ قرینہ ہے کہ وہ راضی ہیں کہ میں اندر چلا جاؤں، وضو کروں، نماز پڑھوں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی قرینہ ہو تو پھر جو ہے وہ نماز پڑھنا صحیح ہے۔ بلکہ عراقی مومنین زواروں کو تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ الک، یہ آپ کا گھر ہے، ہم آپ کے خادم ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی قرینہ موجود ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، مالک کی اجازت اور رضایت ضروری ہے، چاہے اس کے قول سے ظاہر ہو، چاہے اس کے فعل سے ظاہر ہو، چاہے قرائن اور اشاروں سے ظاہر ہو۔ لیکن مالک اگر راضی نہیں ہے دلی طور پر، تو اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز احتیاط واجب کی بنا پہ باطل ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی پلاٹ کے اوپر خمس واجب ہے، کسی جگہ کے اوپر خمس واجب ہے، اور آپ نے ایسی جگہ پہ نماز پڑھی ہے کہ جس جگہ کے اوپر خمس واجب تھا، تو تب بھی نماز باطل ہے احتیاط واجب کی بنا پہ۔ دیکھیں، آپ کہیں گے آغا صاحب آپ نے بیان کیا کہ لباس کے اوپر بھی اگر خمس واجب ہو اور خمس ادا نہ کیا جائے تو احتیاط لازم کی بنا پہ، احتیاط واجب کی بنا پہ نماز باطل۔ اور اسی طرح اگر جگہ کے اوپر، پلاٹ کے اوپر خمس واجب ہو اور اس کو ادا نہ کیا جائے تو تب بھی نماز احتیاط واجب کی بنا پہ باطل ہے۔ تو بعض مومنین نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خمس نہیں دیتے، تو یہ جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ نمازیں پھر صحیح ہیں، باطل ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ مومن جاہل کاسر ہے، یہ فقہ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اصطلاح یوز ہوتی ہے، جاہل کاسر، کہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے جاہل نہیں ہیں، وہ بیچارہ کہیں دور دراز علاقوں میں رہتا ہے، اسے خمس کے وجوب کا علم ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہے کہ اسلامی دستور اور آئین میں کوئی خمس نامی چیز ہے، خمس واجب ہے۔ اگر وہ جاہل کاسر تھا، اور یہ تعداد آج کل کے دور میں بہت کم ہے، اگر جاہل کاسر تھا تو پھر اس کی نمازیں صحیح ہیں۔ لیکن اگر عالم تھا، اسے علم تھا کہ خمس واجب ہے، خمس جو ہے وہ پلاٹ میں بھی واجب ہے، خمس جو ہے وہ لباس کے اوپر بھی واجب ہے، ہر بچت کے اوپر خمس واجب ہے، اس کے باوجود وہ خمس نہیں دیتا رہا اور نمازیں پڑھتا رہا ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پہ اس کی نمازیں باطل ہیں اور اسے دوبارہ احتیاط واجب کی بنا پہ دوبارہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ یا وہ جاہل مقصر ہے۔ جاہل مقصر کے میننگ یہ ہیں کہ ایک شخص سیکھ سکتا ہے، مواقع الحمدللہ موجود ہیں، لیکن نہیں سیکھتا اور جاہل رہتا ہے۔ وہ سیکھ سکتا ہے کہ خمس واجب ہے، اور امام اور سادات ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہم نے امام اور سادات فقراء کا حصہ نکالنا ہے، یہ سیکھ سکتا ہے لیکن نہیں سیکھتا جان بوجھ کر۔ مواقع موجود ہیں، اس کو ہم فقہ کی ٹرم میں، اصطلاح میں جاہل مقصر کہتے ہیں۔ اگر یہ بھی شخص یوں نمازیں پڑھتا رہتا ہے اور خمس نہیں دیتا
اور اس کے لباس کے اوپر بھی خمس تھا اور اس کی زمین کے اوپر بھی، جگہ کے اوپر بھی خمس تھا، تو اس کی نمازیں، پڑھی ہوئی نمازیں باطل ہیں احتیاط واجب کی بنا پہ، اور ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا احتیاط واجب کی بنا پہ۔ تو آج ہم نے ذکر کیا کہ ایک تو نمازی کا لباس اور بدن پاک ہونا چاہیے، دوسرے جو ہم نے ذکر کیا کہ نمازی کے لباس اور جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر خمس بھی لباس اور جگہ کے اوپر واجب ہو تو بھی وہ غصبی کنسیڈر کی جاتی ہے، کیونکہ امام اور سادات اس میں شریک ہوتے ہیں، اور شریک کی اجازت کے بغیر تصرف فی ملک الغیر شمار ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے احتیاط واجب کی بنا پہ نماز باطل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں بیان کریں گے کہ کچھ ایسے مقام بھی ہیں کہ جہاں پر ود آؤٹ پرمیشن، اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔